السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کا تعلق سورۃ لقمان کی ایک آیت سے ہے۔ اگر عورتیں اس آیت کو روزانہ پڑھیں تو اس کے پڑھنے سے ان کی شوہر اور خاندان کے مردوں پر کیسا اثر ہوتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی خاص برکات حاصل کی جا سکتی ہیں، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ سورہ لقمان قرآن کی ایک خوبصورت سورت ہے جس میں حکمت، دانائی اور نصیحت پر زور دیا گیا ہے۔ اس سورت کی ایک خاص آیت ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر عورتیں اسے خاص طور پر دل سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں اور ان کی اولاد کو کامیابیاں اور عزت عطا فرماتا ہے۔ آیت یہ ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ترجمہ اس کا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے بے شک خیر کثیر ملا، یعنی جس کو حکمت مل گئی، دانائی مل گئی، جس کو عقل و شعور مل گیا، وہ اللہ کی ذات اس کے ترقی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آپ نے لکھ لینا ہے اور اچھی طرح اس کو ازبر کر لینا ہے، آپ کو انشاءاللہ پھر بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اصل جو طریقہ ہوتا ہے وظیفے کا وہی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بتایا جائے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کے صحیح طریقہ کار کی کہ خواتین کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے جس کا اثر ان کے شوہر یا خاندان کے مردوں پر ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد، روزانہ صبح نماز فجر کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، اس کو آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ آیت پڑھنے کے بعد اپنے شوہر اور بیٹوں اور خاندان کے مردوں کے لیے کامیابی اور ترقی کی دعا کریں، اور مسلسل عمل اس وظیفے کو دل سے، یقین کے ساتھ اور مسلسل کریں۔ باقاعدگی ہونی چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا ثمرہ اللہ کی ذات آپ کو عطا کرے گی۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کس طرح ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ اس وظیفے کے فوائد، اس وظیفے سے عورتیں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتی ہیں، جیسے کہ خاندان کی خوشحالی۔ اگر یہ عورتیں وظیفہ کرتی ہیں تو خاندان کی خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے کاروبار، بزنس، ان کی سروس اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پیسے کی ریل پیل ہو جاتی ہے، جو معاملات اڑے پھنسے ہوتے ہیں وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ برکت اور حفاظت، اس وظیفے سے، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں برکت، آپ کی صحت میں برکت اور آپ کی حفاظت اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات آپ کی ہر شر سے، ہر لڑائی سے، جھگڑے سے، ہر تنزلی سے حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حکمت اور دانائی کا حصول، اس وظیفے سے، اس عمل کے کرنے سے آپ کو حکمت اور دانائی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو حکمت اور دانائی ملتی ہے تو اس وقت اللہ کی ذات اس کی ترقی کے دروازے کھول دیتے ہیں، کیونکہ جب انسان کوئی فیصلہ اچھا کرتا ہے تو وہ 20-30 سال آگے چلا جاتا ہے، وہی انسان اگر فیصلہ اچھا نہیں کرتا تو 30-40 سال وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ حکمت اور دانائی جس کے پاس ہے تو اللہ کی ذات اس کی ترقی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس کی جو ترقی ہوتی ہے وہ دن دگنی اور رات چوگنی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وظیفے کو کرتے وقت ان ہدایات پر آپ نے عمل ضرور کرنا ہے، چونکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ وظیفے کے اثرات حاصل کرنے کے لیے، وظیفے کے نتائج حاصل کرنے کے لیے، وظیفے کی برکات حاصل کرنے کے لیے ان ہدایات پر آپ کا عمل کرنا بہت ضروری ہوگا۔ خالص نیت اور یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ کو یہ نہیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، میں یہ وظیفہ کروں یا نہ کروں،
اور یقین میں ہے کہ پتہ نہیں یہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک دعا ہے اللہ کی ذات سے. تو اللہ کی ذات جب دعا ہم کرتے ہیں کہ جتنی اس کے اندر خالص نیت ہو، جتنا یقین کے اندر پختگی ہوگی، اتنی ہی کامیابی ملے گی، اتنے ہی اس کے نتائج اچھے ملیں گے. سنجیدگی اور باقاعدگی، جو بھی آپ نے عمل کرنا ہو، وظیفہ کرنا ہو یا یہ عمل کرنا ہو، تو آپ کے لیے سنجیدگی اور باقاعدگی، کنسسٹنسی، باقاعدگی، تسلسل، یہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ سنجیدہ ہونا ضروری ہے کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ کی سنجیدگی اس کے ساتھ اس حد تک ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو اللہ کی ذات مجھے اس کا ثمرہ ضرور عطا فرمائیں گے، اور اللہ کی ذات اس کا ثمرہ واقعتاً ضرور عطا فرماتے ہیں. یہ یقین ہونا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج، بہت اچھے رزلٹ آپ کو ملنے والے ہیں. پاکیزگی کا خیال کریں، آپ کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان پاکیزہ ہونی چاہیے، آپ کا جسم پاکیزہ ہونا چاہیے، اور جس جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے وہ جگہ پاکیزہ ہونی چاہیے، آپ کا ماحول پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کی آنکھیں پاکیزہ ہونی چاہیے، آپ کی کان جو ہیں وہ پاکیزہ ہونے چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ آنکھیں اور کان جو ہیں وہ کیسے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں. آنکھیں اور کان یہ ہے کہ آنکھ سے کوئی برا کام نہیں دیکھنا، کوئی بری چیز نہیں دیکھنی، اور کان جو ہے اس سے کوئی چغلی غیبت نہیں سننی، زبان جو ہے اس سے کوئی چغلی غیبت کسی کی برائی نہیں کرنی. یہ ہوتی ہے پاکیزگی زبان کی، آنکھوں کی، کانوں کی. اور دل کی پاکیزگی یہ ہے کہ آپ نے دل کے اندر بھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا. جب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، پاکیزگی آپ کے اندر آ جائے گی، تو آپ کو اس وظیفے کے 100% رزلٹ، نتائج جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. اس وظیفے کے نہیں، اس کے علاوہ بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے ثمرات، اس کے نتائج آپ کو 100% ملنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد آتا ہے کہ نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور نیک کام کے لیے ہونی چاہیے. کسی کا نقصان کرنے کا نہیں سوچنا، آپ نے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا. تو انشاءاللہ آپ کی جب نیت صاف ہوگی تو اس کے آپ کو نتائج بہت اچھے ملیں گے، اس کے ثمرات بہت اچھے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کو اتنی زیادہ کامیابی ہوگی، آپ کے گھر والے، آپ کے شوہر کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے خاندان کے مردوں کو انشاءاللہ دنیا پر حکمرانی کرنے کا، دنیا پر راج کرنے کا اللہ کی ذات موقع عطا فرما دیں گے. مجھے امید ہے اس ویڈیو سے، اس وظیفے سے آپ کو انشاءاللہ بہت کامیابیاں ملنے والی ہیں. تو میں آپ کو پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں رشتہ داروں کے اندر شیئر کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اپنا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.